عشق رخ شاہ کا دامن لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے حاکم دے مشیر یار دو اس واسطے جدو دوست بناؤ کہ دوستی او دا منصب دی وجہ نال نہ بناؤ دوستی او دے نال رکھو جیڑا نماز پڑھ کے تینوں نماز تو بعد یاد نہیں کرے دعا وچ دین والے نال پیار کر اللہ والے نال پیار کر او جدو اپنے لئی دعا منگے گا تیرے لئی بھی منگے گا چنگے یار بناؤ گے حضرت محمود غزنوی او دے مشیرہ وزیرہ وچ بڑے بڑے لوگ سن ایک او دے مشیر دا او دے خادم دا نام سی حضرت ایاز حضرت ایاز رحمت اللہ علیہ تے ایاز ظاہر ہے انہوں نے قرب وچ رہندا انہوں نے محبت وچ رہندا ایک دن حضرت محمود فرمان لگے مشیرہ دا مزاج حضرت محمود فرمان لگے لوگوں میری خواہش ہے میں حضرت خضر پاک نال ملاقات کراں کوئی بندہ تواڈے وچ ہے جیڑی میری ملاقات کرا دے انہاں ارے مجمع وچ کیا ایک بڈھڑا بابا اٹھیا تے اونے آکھیا جی یہ میں کروا سکتا ٹکرو تنگ پریشان حال غربت قسم کرسی دا ماریا ہویا آدھا میں کروا سکنا انہیں کہا سبحان اللہ جی ٹھیک ہے جی تواڈے واسطے سے کی کریے انہیں کہا جی سب کو تو نہیں کرنا میں نو سال دا کرنا پینا چلا میرے گھر دا ٹکر پانی ذمہ لاؤ تساں تے میں کراں گا دریا دے کنارے تے چلا سال پورا اس تو بعد میں توانو حضرت خضر پاک نال تعلق جوڑ کے تے تواڈی ملاقات کرا دے توجہ ہے جیڑا بندہ محبت نال بولے اللہ کرے خضر پاک نال ملاقات ہو چپ پہ حضرت اسرائیل نال ملاقات اولی بولو انہیں کہا میں کروا دینا ملاقات سال پورا گزر گیا ٹھنڈے مزاج دا حاکم شریف النفس حاکم انہیں سال بعد انہیں کہا لیاؤ پبلک جڑ گئی لوگ آگئے سنا بے کتنے پہنچی ہے ملاقات انہیں کہا سر جی تھوڑی دیا میں کو رکاوٹا نے کوئی چلا کو وظیفہ پوٹا سیدھا ہو گئے 6 مہینے میں نور دے دے انہیں کہا چلو 6 مہینے اور لے لے 6 مہینے بعد مرسد حضرت محمود صاحب نے سناؤ بے کی بنیا انہیں ہاتھ سے بچانا چاہتے سر جی ماڑا بندہ ٹکرو تنگا میں نے کو ادھار نہیں دیتا اللہ واللہ تعالیٰ کہ تو اعلان کیتا میں میدان چاہتا یہ سچی گل ہے نکے نکے مالا میرے بھوکے ہیں سال مالا کی پرانچ کے کھاتے 6 مہینے اور بھی دے جوڑ تیرا دل کرے جیوں میں سزا دے مار جو تھوڑا دل لکھے حاکم بھی ظاہر ہے اللہ انہیں آکھیا کی کرنا چاہیے دا ان نال بیٹھا سی محترم ڈبو چودھری ایک دیا اور ایک بھی ہر دور چودھری انہیں کہا سان چینج کرو یا ایک کرنا چلو میں تھوڑا جی اور آپ دینا ادھر چلو انہیں کہا ایک کرو یہ دیتے کتے سٹو دئی پھر چھوڑو کتے کیونکہ جیدے بڑے کتے نہ لانے رہے انہوں نے مزاج ہے یہ دیتے کتے چھوڑو 1.5 سال تک وقت دے حاکم دا ٹائم ضائع کیتے انہیں توڑا مذاق اڑایا ہے توہین کیتی ہے وہ جدوں نے گل کیتی محفل چیک بیٹھے سن سفید ریش بزرگ انہیں آکھیا بالکل سچ آکھیا کیا بات کرو
لیکن اس کا قصور تیرا ہے. انہیں کیا کہ انہیں ٹھیکا کہ قصور تیرا ہے. انہیں کہ اچھا تو جنو کچھ ہے تو دس. اب بیٹھے سے جناب نور لکاد انہیں کہ سدھا فیر ٹھوکو. نراز ہو گئے. کیا بات ہے. چپل چپل نہیں ہوتا ساٹھا ہو یہ کسے دو. کیا بات ہے. جو ہے کہ نہیں یہ بندہ پریشان ہے تھوڑی دیر کو تو تلے تو رکھے باقی تو محبت رکھے. کیا بات ہے. قسم کی ساڑھے دور اچھتے انج دیاں تکیلہ کرنا سوکھ ہے. اوکھا دور تو اس قبر علی بابے دائی جنہیں اکھ پا کے حق بولے حق دسے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سارے انہیں دے بال بھی میں پیارے تائیں لگنے نے قسم خدا دی کہ حق سچ بولن والے بابے دی اولاد ہے. سبحان اللہ. یہ ضروری ہے ساڑھے سامان دیا ساڑھے گھٹیاں وچے بات ہونی چاہیے کہ اسی اوش سچ بولن والے جنہیں وقت دے حاکم دی اکھ چک پا کے بھی حق بولے حق آکھے. میری سرشت وچ میرے تاریخ وچ اوس مرد کلندر دا نام علامہ خدا بخشدا جنہیں صدی ہے انہوں سچ سنایا. یہ تو رکھ رکھا ہوتا ہے نا. یہ ضروری ہے. اس واسطے انہیں آکھیا خیر کو کوئی نسیدہ انہوں پتہ ہی نہیں ہے کوئی نے ٹائم ضائع کیتا. ابو بیٹھے سکتے جگر گوشہ غزالی ہے زمان. سبحان اللہ. سید حامد سید قاسم سبحان اللہ. انہاں آکھیا سبحان اللہ. انہاں آکھیا معافی چلے ہو تیرا گیا کچھ نہیں. انہیں بال پل پہ اپنا کام جاری رہے. وہ شریف قریب آدمی آئی انہیں ٹکر سدھا کیتا اپنے بال پل گئے. تیرے خزانے چو نے تھوڑا جہا جو اپنا حصہ کھا لے. بڑا بندہ ہے. اللہ نے تینو شانہ دیتی ہے معاف چکر. چنگیاں نے پتر تو چنگے ہی ہوتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں. موڑو چٹی داڑھی والا بابا موڑ اٹھیا. اور سکیا سچا کیا کیا بات. کیا بات. کہ دیکھی تیری ہے پہلے کیا کیسو قصور سچا کیا سو. ان موڑا نے سچا کیا سو تے وقت تیرا ہے نصیب تیرا. انہیں کیا یہ تو چلو جیڑیاں گلاں دی ہن سہان اے بابے تو دساں جب وہ شروع ہوئے تو سچا کیسے. نور القادری تو سچا کیسے. سید حامد سید قاسمی تو سچا کیسے. تو سا کون ہو. کیا بات ہے. وہ بھی ٹھیک ہے کہ قصور تیرے. یہ دیواری بھی ٹھیک ہے قصور تیرے. ہو سکتا سر پریشانیاں کی گل نہیں ہے. تو انہوں دسنا جائے آکے یہ دیتے کتے چھوڑ اس سچا کے کیونکہ کتے نلام والا لیا دا پتر ہے. کیا بات. تیجی لیا کہ خیر ٹھوک اصلہ بنا والا لیا دا پتر ہے. وہ تو برود ہی بنتا نا جیتے حضرت ہے نے. انہیں کہا اے برود دیا لیا برود بنا والا لیا دا بال ہے. جو سکیا جائے آکیا معاف کر دے. اے سیدان دا پتر ہے. یہ دا کربلا وچ 72 کشا کے لیا دا معافی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. او سکیا تو کون ہے. او سکیا میرا نام خضر ہے. میں خضر ہوں. میں تینوں دسانا اگوں نے آکھیا یہ بھی سن لے. یہ تیرا بیان نہیں چھڈ دے گا حضرت ایاز ہے. اج تک نے تینوں نہیں دسیا. تیری اخلاص کے للہ بھی اپنے شرافت بولی ہے. یہ دا موجود تیری گفتگو پہ دس دی ہے. تینوں نوری دیون والی ماں بھی سید ذاتی ہے. یہ تربیت کرن والا پیو بھی سید ہے. انہاں دی شرست جماعتی ہے. انہاں دی شرست محبت کے چاہت الفت ہے. اس واسطے جب آس پاس چنگے لوگ ہوتے ہیں پھر خیر کے برکت معاشری اندر تقسیم ہوتی ہے.
بڑے نجومی سرنڈر کر گئے، بڑے بڑے قادر بستر لگ کے ٹر گئے، بڑے بڑے قیامت شناس علاقہ چھوڑ کے ٹرتے نظر آئے۔ انہاں کیا ساڈا کم نہیں ہے، حاکم گردن کٹ دے گا، حاکم سزا دے گا، حاکم نے ساڈی کھل اتار دینی ہے، بادشاہ نے سانو جناب تے تیز کر دینا ہے۔ اور جدوں کوئی نہ لبیا، اللہ دے پاک نبی حضرت سیدنا دانیال پاک فرمایا جاؤ نو جا کے آکھو کہ مینوں اللہ نے علم دیتا ہے، یا میرے کول آ جا یا اوتھے سد لے، تینوں دسن دی لوڑ کوئی نہیں ہے۔ اللہ دے دتے علم نال خواب بھی دساں گا، تعبیر بھی دساں گا۔ انہوں آکھو ذرا ساڑھے کول بھی سنے، جدے بیضا لیے بیٹھے گئے اپنی آسمینوں میں، لوگاں کو کفر کو کتنے اور ذلیل ہوں گے حکمرانوں، کہتے محراب و منبر ہے بھی پوچھ لو۔ انہیں کونے اکر اللہ دا جلیل قدر نبی ہے، او دا نام دانیال ہے، اور انہوں کی پتہ نبوت دی شان کی ہے، نبوت دا مرتبہ کی ہے، اگر میں نہیں پتہ رسو کی کر رہے، وہ بھی شان و شوقت پرسنلٹی وقار، وہ بھی چاہو حسب کی ہے، آدھا او جناب جدو لبے ویڈوی دے دے دے، لوگاں نال پیار بھی کر دے دے، آکے اونا نو آنکھوں چلوا کر خومن، اللہ دے نبی سیدنا دانیال پاک مختل سرول آئے، جدو آئے کہ حکومتی قوم کے عہدے مالشی ہے، حکمران دے اندر صوفی صاحب مولوی صاحب فلاں صاحب، ایک جدو دروازہ کراس کرنا، پہلے اکھاں جھکانا، پھر سر جھکانا، پھر گردن جھکا کے تو دیا جانا، پھر ابو تخت کے بادشاہ بیٹھائے، پہلے جا کے سجدہ کرنا، پہلے متھا ٹیکنا، پھر جا کے تھلے بہ جانا، اگر حاکم آکے تے اٹھنا نہیں تے اٹھے بہ جانا۔ آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں ہے، اور میں رب نے شانہ دیا میں اقتدار ہونا کمال نہیں ہے، خدا کی توحید کے چوکیدار ہونا کمال ہے۔ وہ سمجھا رہے ہیں ٹھکانے کی پڑی، کل ایک دن گل کی تھی بڑی خوبصورت، محترم سراج الحق صاحب، لالا سراج نہیں اپنا جماعت اسلامی گل بڑی سونی سی تھی، انہیں اگلے دن آندا ہے شوکت عزیز صاحب کا دور سی، میں وزیر سا کے پی کے خزانے دا تے باہروں آنا سی ایک وفد IMF دا تے سانو شوکت عزیز صاحب نے آکھیا وہ دن ملاقات کرنی ہے، سیر نہیں چاہنا، اکھ نہیں ملامنی، تھلے اکھ رکھنی ہے، جیڑی گلو آپ یس پتہ ہے سانو پیسے دینا آ رہے ہیں تے انہیں کے دی ٹھیک ہے لالا میں جدو لالا کیونکہ مولویاں نال بند ہے جڑا مولویاں نال پوے نا وہ پھر کھڑکا دڑکا پورا کر دے وہ ڈاکٹر اصغر صاحب جیسا بندہ بھی بندہ مولویاں نال بیٹھے کرو برکتاں بڑی ہوندی ہیں سبحان اللہ خدا دی قسم اے اللہ نے انہوں بڑا ان دیتا ہوں بڑی اصلتا دیتی ہوں مشکل مسئلے انہوں چٹکلیے حل کر دینے چٹکیے علماء کو بیٹھے کرو بیٹھے ہو جائے کرو بھئی جیڑے ادھر نہ جا کے باندھے ہوں کیا بات ہے اپڑ گئے ہو جیڑے کردار پر جاوے انہوں نے نہ بیٹھے کرو جیڑے سرکار پر جاوے انہوں نے بیٹھے ایک
بندہ آخر لگیا سر جی استاد جی میں عمرے میں جا رہا حج پہ جا رہا کہ میں نے دسو میں مشکل پھنس گیا اور بعد تک میں مشکل آسان کرنا سارے کو سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن ہوے عالم جیڑا حکمران کو جاوے میٹنگ دے نال فائل کچھ تمہاری پھرے اس مولوی نو چوک وچ بھی کٹنا چاہیے حاکم دے دفتر وچ بھی کٹنا چاہیے کیا بات ہے بہت خوب وہ سب دے مسئلہ نہیں تے مولوی کچھ پھیلا پائی پھردا ہوے بے نیاز رہیا کر دنیا کو اللہ دی عزت دی قسم ہے شجاعت دا غیرت مند علامہ اقبال حضری سمجھا گئے انہیں کہ ساری زندگی یک کے چک پانی نہ کل کچھ نہ مان جو کچھ منگنا ہی مدینے والے کو سبحان اللہ کیڑی چیز چل کے نہیں آئی دنیا عہدیاں پچھو مولوی بردے نے پیر بردے نے میں نے قسم پروردگار دی علامہ خدا بخش اظہر دی تربیت دا اثر سی اقبال حضری دے پیچھے عہدے ہاتھ بن کرتے رہنے انہیں اکھ نہیں ملائی انہیں کہا جی دی اکھ دہلیز محمدی تے لگ گئی ہے بس ٹک 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 چسکے دے نہ ہے پوری وجہ ہے کوئی غریب ہو کے مرے امیر ہو امیر رہ کے مرے امیر ہو کے مرنا لگے حضور نے ارشاد فرمایا ایک صحابہ دے نال گزرے بکری دا مرے ہویا بچہ چھوٹا گیا بچہ کیڑے پے بدبو پئی آندی اس میں خریدے گا اس کو صحابہ عرض کی لیا کا بدبو پئی آندی کیڑے پے کن کون خریدے گا فرمایا میں نے اللہ دی عزت دی قسم ہے جس نے پیدا کیا ہے اللہ کے ہاں مال دولت کی حیثیت اس کی کم تر یہ کوئی کمال جڑا ایجی خالی ہاتھ گیا ہے نا کہ دنیا نو دس کے گیا ہے سامنے قبر چرام فرمایا بابا رام انہوں نے جائیداد مسجد دی اٹاں دے وچ اگر دیوار دیاں ماحول تو نظر آئے گی تو ساری زندگی محمد پاک دا دین پڑھایا تے حضور دے دین دے مرتبہ اونچا کیا تواڈے شہباز والے سبحان اللہ ماشاءاللہ سانو پتہ ہے تساں پیار کرنا سبحان اللہ تساں سبحان اللہ ڈھلی آندے ہو باقی تے تسی کمال قوم بھی پیار کیتا ہے میں نے ایک بستی والے تھے کرو قریب ایک بستی ہونا خود آپ کیا بابا جی علامہ حضری صاحب کا خطاب کرایا کہ بعد جیسا اپنے کام میں مصروف ہوگا پوچھا ہی نہ حضرت بھی اس بستی کو کہ اپنی مسجد تک پیدا لایا سبحان اللہ اصل یہ نہیں کہتا ہے جاگ رہے ہو نا کھانا تو نکلامن والے وہ مانے عاشق رسول حاجی صاحب تو آنی دے رہا حاجی صاحب تو آنی نظر عاشق رسول تو آنی نظر پھر ایک دن ہے ماشاءاللہ پچھلے دنوں جو ایک نات کا فیصلہ بات ہے 2 راتاں دا 50 لاکھ روپیہ لیا کہ جڑے اوپر نواز شاہ دا بکریاں اللہ اکبر تے میں کئی واری اون وقت میں کہ تواڈے نال او بھی چنگا انجینئر نچ کے گا کے ناروال وچ ہسپتال بنا دتا تساں جویں قوم نو چوسے ہے وہ ایک دی یونیورسٹی بنا جاندے ہو ہے دعا جاگ رہے ہو کہ نہیں سبحان اللہ توجہ ہے گل کیڑی ہے دانیال علی اللہ تیرا شکر ہے میرے جو تعالی لانے میں گل یاد انہیں آکھیا وہ آ گئی اچھا آئی ایم ایف دا وفد آیا لیکن سراج الاقصی بدر اللہ والو بندے نے آیا انہیں آ گئی آگے ایک لوگ جڑی ہیڈ ہے جو بڈھی ہے عورت شوکت جی سے ہونا کہ ہوں تھوڑا جی ہور تسا احتیاط کرنی آکے میں نے کیتا میں انہوں پہلے پوچھا بھی جنہوں میں کہ تسی کتوں آئے ہو انہیں کہ جاپان میں کہ جاپان فلانی یونیورسٹی انہیں کہ ہاں میں تو پڑھ دی رہی ہوں فلانا محلہ لالا ظاہر پھرتا پھرتا رہتا ہے کیا ہونے لالا پوری دنیا میں جانا ہے نا انہیں کہ ہاں میں جان کو نہیں کیا میں جان لیا اچھا تو پتہ ماڑا بندہ ان کی ہیلو ہے کرتا ہے سیٹ کے نام پہ جائے یون پہ جائے تو بندہ پوچھتا ہے جناب تمہارا کتو ہے تشریف لے آؤ جڑا کوئی اینٹری فال ہو وہ پھر وہ ضرورت دا بٹن کھولتا ہے یہ کوئی نال پہ جائے کوئی پوچھے تو ذرا ہاتھ مکھ رکھیا کرو بندے دوے نہ پوچھنا پوے اس بے ایمان نہ کوئی بٹن ہی دسو چلو کم از کم کی صحیح کچھ بندے کو دے کے جو مرے پے ہوندے نے کہ جو آندے نے کہ جنہاں میں سلام نہیں تے خیر مینوں میرا سٹیٹس لو ہو جانا در فٹے موئے ہو جی چول قوم اشرف المخلوقات پڑھے کرو اشرف المخلوقات جی سبحان اللہ جاگ رہے ہو کہ نہیں سبحان اللہ بولو جی اور بولو آج ایک دن ایک دان بیٹھے تھے ایک بیٹھا سی لے لے اپنے لیے حالت ریٹائرڈ سی ہو لیکن پرلے کرو کرو چکی بڑے کرو کو پتہ ماشاءاللہ ان کی بکری دھاج ہوتی ہے وہ ریٹائر سے بیٹھا سی تو اللہ بات کر دے تو پریشان بیٹھا سی میں کوئی بات نہیں حضرت کو پوچھ لو بٹن کی کوئی
تھوڑا جہا بٹن ہی مار دو ممکن میں خوب کر گیا نال ہی مسکرا میں کہ شکر ہے میں سمجھا پتہ نہیں چلتے جہنم میں تو آ رہے ہو جہنم میں دروغے پہ لگنے حضور نے فرمایا مسکرا کے کسی کو ملو گے اللہ اس پہ بھی خوش ہوتا ہے جنت کا ہولی ہولی بولو انہیں کیا جی میں زبان چوائیاں اچھا لالا نے میں کیا یہ دس بھئی تساں ترقی کر گئے ہو اساں کیوں نہیں کر سکے اگو بی بی بولی ہو سکتا ہے لالا گل ہے تو آڈا ساڈا تعلق ہوں جیے جی میں کھوتے ریڑے نال او دے مالک نہ اس سکھا تو میری ہوائی کر دیتی بی بی ہو سکتا تو آڈا ساڈا تعلق ہے کھوتے ریڑے والے مالک طرح اگر تی میں ہو سکتا جڑا ریڑے والا کھوتا ہوتا ہے نا وہ سارا دن کمانڈا کون ہے کھوتا کہ مالک ایڈا استاد نکلتا ہے بھئی ساری کمائی کسی پا لینا ہے انہوں صرف انہیں ایک چارہ پاندہ ہے جدھر کھوتے دن رات گزرے ہو سکے اسا تواڈا تعلق چھڑنا لیں گے کماندے تسا بد نصیب لیکن اسا تانوں اس ریڑے والے کھوتے جنی خوراک دینی ہے تاکہ تسا دلتیاں نہ مارو یہ ہے پوری دنیا کفر دے سامنے ساڈی اوقات ایسا نے اور کتنے بیچو گے ہو بدبخت حکمرانو قوم دا خون پسینہ چوس کے باہر دے ملک جامن والے بغیر تو اور کتنا ایک بیچو گے تواڈے تے بالا نو نزلہ ہوے تے بغیر تو دوائیاں مارو لے دیو تے ساڈے تے بچے تے سسک کے مر گئے اس قوم کے طرز کھاؤ اس قوم کی مہربانی کرو آکے بختے میں سر اور پھر اس تو بڑا بد نصیب و ملائیں جڑا جفیاں پا کے آکے اللہ نے تیرے کل بھی کم لینا ہے تیرے کل بھی کم لینا ہے ایک دے ہزارہ مولوی ہومن گئے لیکن قائد ملت امام نورانی جیسے لوگ صدیہ بعد پیدا ہومن گئے بختے میں سر کے دربار جانی جان پاک بھی جلوہ کری ہوئی اگر وہ مولی صاحب بجے آئیں کہ نہیں آئے بنا کے آ رہے ہیں اور وہ دے ذہن سی جنہیں لوگ آدھے لے اس سے رکھ رکھاؤ نہ لائے گا جنہیں دانیال پاک آئے انہیں اپنے مالشیاں نگامت اللہ کرنی ہے آپ نے فرمایا میں نے دسر دی لوڑ نہیں میں تواڈے کو نہیں پوچھنا میں نے میرے رب نے ڈائریکشن دیتی ہوئی ہے میں کی کر رہا جڑا محراب و منبر والا ہوتا ہے یہ ڈائریکشن شریعت کو لگتی ہے اس واسطے وہ حکمرانہ کو نہیں لینا تیرے ملک کا قانون ہے تیرے ملک کا قانون ہوگا تو اپنے کو رکھ میں مصطفیٰ دے حکم دا تابع دار سبحان اللہ انہیں اپنی نگاہوں اللہ فرمایا نہیں سکتے گئے نہ گردن جھکائی نہ سر جھکایا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے اقبال فرماندے نے وہ شیخ حضرت امام ربانی ہوئے اے عالم ہے حضرت دانیال پاک اور اتنے جا کے سجدہ کرنا سی وہ دے تیور بدل دے حق دے بخت نصر پوری دنیا دا حکمران سی پوری دنیا دا انہیں جب دیکھیا انہیں آکھا نہ پروٹوکول نہ شگرد نہ پورا لشکر اکیلے انہیں آکھا جناب مولانا یا جو بھی انہیں مخاطب ہو کیا میرے دربار دیا آداب نے سجدہ کرنا نظر جھکانا فرمایا حرام نال گل کر تیرے آداب تیرے کول میں نمائندہ رب دا میرے رب نے جڑا میں علم دیتا ہے اس علم دی برکت ہی ہے کہ میں انہیں نہ کرا کیا بات ہے اس علم دی پہلی کوالٹی ہے میں انہیں نہ کرا تے جے میرے کول کے جی کروان دا تیرا موڑ ہے کہ جی کرے تو نے کیا پھر ذہن وچ رکھی میرا علم انہیں واپس لے لینے تو وہ تیرے جے چولا دیا پریشانیاں کون حل کرے گا یعنی جو لوگ کھلے لوگ نا وہ بندہ صحیح انہوں نے پتہ ہوتا ہے نا وہ آکھر لگا میں حج تے جانے دی میں نے دسو انہیں کہہ دی پھر انہیں کہہ دی میری بیوی آکھے گل سنے کعبے تے جڑی پہلی نظر پوے تے بندہ دعا منگے قبول ہو جاتی ہے میرے میں بھوک نال گزاری ہے تیرے نال میں 10 سال کو گزارا کیتا ہے اسا کہ جیا میرے واسطے زیور ضرور منگی میں گلو جناب بیویاں دی زیور منگی
اماں نو پیر دبا رہا سکتے اماں دی خدمت کر کے دعا لے کے نکلے اماں کا بچہ میں نبی بھی ہو گئی ہوں سنیا بیت اللہ تے نظر پوے تے وہ جیڑی دعا منگو قبول ہوتی ہے تو میرے واسطے بچہ اکھا ضرور منگی جو سکتے پریشان کیوں ہو سکتا میری اولاد کوئی نہیں میں نہ پتر منگا اماں دیے اکی منگی سوانیاں دیے سونا منگی میں تو پریشان ہوں تاں تو آٹے کو لائے ان کدے ویکھے دے میں تاں آیا انہیں کیا پریشان نہ ہو کسی چودھری ملک کو پوچھے ہو سکتا استاد جی کئیوں کو پوچھے اور انہیں سمجھ نہیں آتی گل دی ہو سکتا تیری پہلی نظر جدو کعبے تے پوے نا تے تو دعا منگی ہکا دعا منگی ہو سکتا ہکو نہیں استاد جی اماں دی اکھی منگی سمانی دی زیور بھی منگنا ہو سکتا تو ہکا منگی ہو سکتا استاد جی موڑ پوچھان دے ہکا میں تو ترائے دعائی منگی فرمایا تو ہکا دعا منگی یا اللہ میری اماں سونے دے تھالے اپنے پوترے نو کھیڑ دیا ہویا ویکھنا چاہتے یہ چیزیں لگ دیا جی علماء کو تھوڑا جی ہو رولی بولو اور سکتے ہو کنگڑ پہ منگ دیئے تھے تو تھال منگی تھا جاگ رہے ہو اس واسطے سانے آلے علموں نے جڑے مشکل بندیاں سلجھا دینے مشکلہ چوری کال دینے پریشانیاں چوٹ دینے بھٹو صاحب نے جب گل بات ہونے لگی نا ختم نبوت دی مفتی محمود صاحب آکر لگے مولانا نورانی صاحب نے مولانا نورانی یار بھٹو بڑا سیرت کے بڑا انٹلیکچل بندہ ہے یہ دس بھئی یہ ہونا سی گل کی میں سمجھائیے کتیاں بلیاں نے بھٹو دے کانے چلی پا دیتے ہیں مسئلہ مولویاں دے مسیح تعالیٰ پارلیمنٹ سے چلے گئے اور کیونکہ بڑی سینسٹیو گل سی حساس مسئلہ سی علماء سارے ایک کو پاسے در لیکن واہ قسم خدا دی جو ایڈے بڑے لوگ ہوں نا ہیوی مائنڈ مولانا نورانی صاحب فرمان لگے بھٹو آندہ جی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ مسجد کا ہے یہ تو مدرسوں کا مسئلہ مسجد یہ پارلیمنٹ میں لے کے آ رہے ہیں نمبر 2 مولانا نورانی کرو میں جا رہے ہیں باہر یورپ کے دورے تھے میں آ کے پہلے مسئلہ یہ حل کروں گا نورانی صاحب فرمان لگے یہ تو یورپ جا کے جانے ہی مر جان لگی ہی مر جانے کہ تو پہنچے نہ سادہ تو پتہ نہیں ہے کہ یہ مر جانے تے دس حضور کو کی مکو دکھاویں گا یورپ تے تو جانا نہیں جانا قبر دے وچ تے سرکار آنا انہیں کیا میں سمجھ نہیں پہ جاتی ہے مسیح تعالیٰ مسئلہ اور میں مسیح تعالیٰ مسئلہ تو میں تنو دس دینا اگر کوئی اسلام آباد تیرے وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے چھوٹی جی کلی تمبو کنات لا کے کرسی بچھا کے بائے جاوے کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں تیرا ریاکشن کی ہوگا انہوں نے کہا میں من کے رکھ دیا گا میں من کے رکھ دیا گا ہو سکتا نورانی سے فرمان لگے انہوں ہمیں 2-3 بندے مننے ہو سکتا ایک بھی مننے تو بغاوت ہے وہ کرسی بچھاوے کی میں منتخب وزیر اعظم ہوں میرے سامنے کرسی بچھا کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں فرمایا بس یہ کوئی پوچھنا چاہنے ہیں تو ایک دنیا دے وچ چھوٹے ملک دا وزیر اعظم ہے تیرے نال علاقے وچ ہوئی کرسی تینوں قبول نہیں تے کوئی پوری سلطنت دے مالک محمد عربی دے برابر کرسی بچھا کے کہ میں بھی نبی ہوں دس منن دی گل ہے تو جب آکر لگے باقی کم بعد چون کے پہلے ختم نبوت کا پہرا ہوئے میرے نبی کائنات کے پیارے غلام حضرت دانیال فرماتے ہیں میں جھکنا نہیں ہے سجدہ نہیں ہے میں نے اللہ نے علم دیتا ہے ایک جدو بول بیٹھے آپ نے فرمایا سن لے کہ جی فرمایا تینو خواب آ جائے اکھر کی فرمایا بہت بڑا پت ہے او دے پیر زمین کے او دی جناب والا چوٹی آسمان ڈال پہ لگ دیئے او نے کیا بالکل جیئے او نے کیا پھر ایک ایسا پتھر آیا ہے جنہیں اس بت کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے پھر تاریخی اجالت پھیل گئی ہے اس کے انچی ہے حضرت دانیال فرما دینے پھر سن لے اے بت تو مراد اقتدار ہے کفر دا دور ہے تاریخیہ دا دور ہے پریشانیہ دا دور ہے اسی بتا دے ادوار میں پھر ایک پتھر آئے گا جڑا اس میں ریزہ ریزہ کر دے گا پھر کائنات کے روشنی پھیلے گی انہیں کیا ہو کون ہے فرمایا او جنہیں عظمتہ کے ترانے ابراہیم نے بیان کی تھے
جدا ذکر یحییٰ نے کیتا جدا تذکرہ یونس نے کیتا جدیاں باتاں یوسف نے کیتیا جدیاں گلاں ابراہیم و اسماعیل نے کیتیا او ایسا ہے جدے بارج کائنات وچ مکمل آشنائی رہی ہے لوگاں دی قرآن دے وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين سوجا بات والے قرآن دے نبیوں نے اتنا ذکر کیتا حکمران کی عیار کی جناب مزدور کی ملونر کی مالک کی ذمہ دار کی کاشتکار ہر رکھ دیا کرنا تک کے باتاں ٹکرائیاں حسن و جمال مصطفیٰ جود و نوال مصطفیٰ فضل و کمال مصطفیٰ بیان ہوا قرآن نے اتنا ذکر ہوا پہلی قوماں دے جدو مشکل وقت آتا ہے اللہ دے حضور دعا مگدیاں نے اللہ دے حضور دعا مگدیاں نے اللہ آخری نبی دا صدقہ مصیبت ٹال دے سلاب آتا ہے اللہ آخری نبی دا صدقہ مصیبت ٹال دے ایک طوفان آتے ہیں آخری نبی دا صدقہ پریشانی ٹال دے ایک دیا پتر مگدے نے آخری نبی دا صدقہ خوشحالی مگدے نے آخری نبی دا صدقہ عزت رزق مگدے نے مصطفیٰ دا صدقہ اے قرآن دے انہاں قوماں دا مزاج ہے آخری نبی دے صدقے دشمن نال جنگ کو دیے تے فتح مگدیاں نے اللہ ہم منصورنا بحق نبی آخر الزمان اللہ تاجدار ختم نبوت دا صدقہ سنو فتح دے دے آخر آئے چانے نبی دے غلاموں اے قوم پہلے نبیوں دیا وسیلہ تیرے نبی دا امتہ پہلے نبیوں دا نبیوں دیا واسطہ تیرے نبی دا آؤ آج بھی خیر منگیے اسا فراغ راست امتی سانو انبیاء دیا امتہ انبیاء کرام اللہ دا قرآن پاک نبی دا فرمان اس بات تو اگا پیا کر لائے آؤ اگر مشکلہ وچ پھس گئے ہو مصیبتہ وچ پھس گئے ہو آؤ پر رب دے حضور تاجدار ختم نبوت دا صدقہ منگیے اللہ دی عزت دی قسم ہے پریشانیاں کل جامن گیا مصیبتہ کل جامن گیا دکھ کل جامن دے او نبی دے غلاموں ساڈی کل سنو ساڈی چیخ و پکار سنو اشانے بڑے دن قسمہ چکے ہو آئین ازما چکے ہو دنیا نو ازما چکے ہو ایک باری ٹوٹا رابطہ محمد پاک دی غلامی والا جوڑ کے رب دے حضور خیر منگو اللہ دی قسم ہے لیڈر پیمن والی بیٹی زندگی دا شکار نہیں ہوئے گی سکول کالج جامن والی بیٹی اس مقری دا شکار نہیں ہوئے گی پہنا بیٹیاں دیا رشتہ محفوظ ہوئے گیا رشتیاں دا تقدس محفوظ ہوئے گا پڑوسیاں دا وقار مجروح نہیں ہوئے گا آتے صحیح اپنا تعلق چھوڑیے خیر منگیے کعبہ بھی ہوئی ہے کعبہ دا کعبہ بھی ہوئی ہے پروردگار بھی ہوئی ہے اپنے رب دے حضور مصطفیٰ دا وسیلہ پیش کریے سانو کے قرآن برانے راستہ کرے آئے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ہندیوں سندھیوں بلوچوں پٹھانوں سرائکیوں پیپلز پارٹی نون کا پی ٹی آئی والی ہو آؤ اگر اپنا ٹوٹا تعلق جوڑو دے صحیح ملان دیاں بکیاں بیٹھ کے گھبرایا نہ کر جلوس بیٹھ کے مریا نہ کر رسول اللہ نے غلامہ کے سیلن کرنے والے بے غیرت ہو وردیاں کے نشے وچ کمینہ پن کرنے والے غلیظ ہو اور تمہیں پتہ نہیں ہے تمہیں اپنا لیڈر ریڈ لائن نظر آتا ہے غلامان رسول اللہ حضور دی عزت ریڈ لائن ہے آؤ
دا واسطہ وسیلہ پہلیاں قوماں نے پایا تے خیر برکت مل گئی اسی تے براہ راست امتیاں سچی دسو مصطفیٰ پاک دی محبت کتنی ایک ہے ساڑھے دل شادی تے ہر سے نظر آندی ہے مصطفیٰ دی شریعت نظر نہیں آتی غمی تے ہر سے شریعت نہیں اقتدار تے دولت ملے ہر سے شریعت بڑے بڑھنے کا مطلب ہے یاد رکھو اللہ دی بارگاہ میں جب منگو دولت منگو تے نال آکھو اللہ تکبر والی دولت کو بچا اگلے دن میں گھر گیا بڑی سوسائٹی جیڑی سب کو بڑی سوسائٹی ساڑھے ہاں جیڑی ایلیٹ کلاس نام نہاد گلیز کلاس میں اتھے گیا اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا کہ طاقت دا ہونا دولت دا ہونا کمال نہیں اطمینان دا ہونا کمال ہے اگر تیری 4 فیکٹریاں نے رات میں نیند دی گولی کھا کے سونا ہے تو امیر نہیں امیر تیرا گڈی چلاون والا ڈرائیور ہے تے چوکیداری کرن والا چوکیدار ہے یہ لوگ مطمئن نہیں بہت بڑا گھر سی وہ سوسائٹی بڑا گھر ظاہر ہے انہوں پتہ یہ ایس ویلے جڑیاں سوسائٹیاں دا ٹرینڈ ہے ڈی ایچ ہے بیریا یہ وہ بڑی سوسائٹی سی ڈی ایچ ہے بڑے گھر جو دا گھر سی مغرب کا ٹائم ہو گیا میں کہ نماز پڑھنی ہے مصلی کے پہلے انہوں نے مصلی نہیں لگا پھر مصلی لبیا کتوں چوکیدار دے کمرے پھر مصلی لبیا چوکیدار دے کمرے جو نہ میں نے بچھا دیتا میں نماز پڑھ لئی اجے دعا مانگ رہا سا تے چوکیدار بھی آ گیا آندھا استاد جی کعبہ ادھر نہیں کعبہ ادھر سی یعنی اس گھر والے پہلے مصلی نہیں لبیا پھر انہوں نے کعبے دا پتا اس حد تک قوم پہنچی ہے مولویوں نے لوٹ لیا ملک اس غضب تو ڈرو خدا دے غضب تو ڈرو جس پاسے قوم جا رہی ہے آج تو 15 سال پہلے لوگ کاروبار کر دیں پہلے پوچھ دیں استاد یہ کم کر رہے ہیں کہ سود تے نہیں یہ حرام تے نہیں یہ جائز ہے وہ سلسلہ ہے ہی نہیں یہ دشمنی میرا وہ منبر نہ امتی کی دیا اس پاک نبی دے جدے صدقے خیر کے برکت کائنات عالم اندر آئی ہے آؤ پھر اس نبی دی جلوہ کری جدہ ہزارہ انبیاء نے اعلان کیتا کائنات عالم اندر لمکاؤ کھڑیو سال آ گئی حضور دی جلوہ کری دا ٹائم آیا یہودیاں دا مربی پریشان و مضطرب پھر جائے لوگاں نو بلا بلا کے آکھڑ جائے لوگوں یہودیت مقدر سو گیا ہے اور مسلمانوں عزت وقار لبے گا ملے گا انہاں کیا ہویا کیا دا تالا نجم احمد اللذی ولد فی غازی اللیلہ ایج اللذی طلوعہ علامت ملا ولادت بھی صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک اللیلہ اور لوگوں میں موسیٰ دی تعلیمات پڑھی آئے آسمانی کتابہ پڑھی آنے انہاں کیا جو مخصوص ستارہ طلوع ہوئے گا ختم نبوت تاج پا کے آسن دے میرے امام لمبے یاد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت آج لگتا ہے مصطفیٰ آ گئے آسان سمانے میں دوڑیا میں حسن میں محلے گیا ایک گھر دی کھڑکی چنور دروازے چنور سین چنور میں کیا گھر کی دے انہاں کیا کعبے دے متولی عرب دے سردار خواجہ عبدالمطلب دا میں کہا کتے نے انہاں کیا رات دے کعبے میں طواف کر رہے ہیں میں کعبے وال گیا ویکھے عبدالمطلب طواف وچنے اے اللہ راز کی ہے فرمایا ویکھو جدوں بیٹی پودے ہاں بچے دی ولادت ہوندی ہے گھر دے سربراہ انجی کیفیت وچ ہوندا ہے اے عبدالمطلب طواف کر رہے ہیں اجن اللہ میری آمنہ نو رونق دے دے مینوں عبداللہ
الاسنام ویأمر بعبادت الملک العلام آج چکے ناتا کی کرا دیا نو جناب استا دے من والا درکور گھومن تو بچا من والا بہنہ دے رشتے آدھا مان رکھن والا ماما دے قدمت لے جنت رکھن والا پیو دی زیارت مو حج و عمرہ دے مساوی قرار دے من والا رشتے آدھا تقدس بندن والا پڑوسیاں نو احترام دے من والا یتیماں دے سر تے شفقت رکھن والا غریباں دا آسرا بنن والا بے وطن دا سہارا بنن والا مزدوراں نو پسینے تو خشک ہون تو پہلے حق دلاون والا انسانیت کا مل جاتے مالا محمد عربی تیرے گھر آ گئے رہے آپ فرما دینے میں کربل دوڑیا میں آکے وکھیا میری جدو نظر پئی ہے تے نور علا نور ماحول ہے پھر عاشق نے اپنے لفظاں میں ترجمانی کر کے آکے آپ بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل ظلمے شہن شاہ عالی وقارا گیا ہے دل کے بولو گے بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل ظلمے کوئی چپ نہ روے بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل ظلمے اچھی اکھوں بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل ظلمے شہن شاہ عالی وقارا گیا ہے کیا جس کا اعلان سب انبیاء نے رسولوں کا وہ تاجدار آ گیا ہے کیا جس کا اعلان سر پڑھو کیا جس کا اعلان سب انبیاء نے رسولوں کا وہ تاجدار آ گیا ہے حجر مسکرائے شجر مسکرائے تو میں بھی اللہ اکبر پکارا چمن در چمن ہے معطر ہوائیں خزاؤں کے رخ پہ نکھارا گیا ہے کیا جس کا اعلان سب انبیاء نے رسولوں کا وہ تاجدار آ گیا یہ جس کے لیے باغ جنت خدا نے بنایا سجایا سنوارا تھا سردیوں وہی ابر رحمت وہی نور وحدت وہی ابر رحمت وہی نور وحدت گلستان کی بن کے باہر آ گیا ہے کیا جس کا اعلان سب انبیاء نے رسولوں کا وہ سبحان اللہ تقدس مل گیا کیا بات آؤ میلاد مناون والے ہو باقیوں نو چھوڑو آخری بندے سے لے کر مجھ جیسے گناہگار تک ہم اپنا احتساب کریں کہ اندھیروں کی طرف تو سفر نہیں شروع کر دیا ہے ہمارے نبی نے ہمیں اندھیروں سے نکالا مصطفیٰ نے اندھیروں سے نکالا بہن کا تقدس ماں کا وقار بیٹی کا احترام رشتوں کا تقدس سود کی لعنت سے چھڑایا شراب کی لعنت سے بچایا ریاکاری کی لعنت سے بچایا بے حیائی بے غیرتی کی لعنت سے بچایا پھر سوچو بار بار سوچو بس اب تکرار سوچو ہمارا سفر جس تاریکی سے نبی نے نکالا تھا
کہیں پھر سے وہیں پر تو نہیں جا رہے، اور یقیناً وہیں پر سفر جاری ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں رشتے یاد رہے، دولت یاد رہی، پارٹی یاد رہی، اقتدار یاد رہا، مصطفیٰ کی وجود ہے۔ لیڈر کے لیے سڑکیں بند، قائد کے لیے رشتہ دار سے لڑائی، پارٹی کے لیے پڑوسی سے دشمنی، نبی کے لیے کس سے تعلق توڑا اور نبی کے لیے کتنوں سے تعلق جوڑا۔ اس کا مطلب ہے ہمارا سفر پھر بدقسمتی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ آؤ کھڑے ہو کر غور کرو، غزالی زمان نے کیا پیغام دیا، علامہ اظہر نے کیا پیغام دیا، قائد ملت نورانی نے کیا پیغام دیا، مجاہد ملت نیازی نے کیا پیغام دیا۔ شرافت، امانت، دیانت، یہ تیرا سب کچھ اوڑھنا بچھونا ہے۔ اگر ہم واپسی کی طرف جا رہے ہیں جہاں رشتوں کا احترام ختم ہو جائے، حاجی صاحب ہر سال حج پہ اور ہر 6 ماہ بعد عمرہ، اور بہن کچہری میں حق لینے پھرتی ہے۔ چھوٹی سی بات ہوئی، بیٹیوں کو ناراضگی کا سبب بنا کے گھر میں بٹھا کے ہم اپنے بدلے لے رہے ہیں۔ گھر میں رشتوں کے احترام کی بجائے ہم نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں۔ صبح صبح تازہ دودھ نکال کے پانی ڈال کے لوگوں کے بچوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اپنی چھوٹی سی کرسی پہ بیٹھ کے غریب کا حق کھا رہے ہیں۔ ماں اپنے بیٹے کی تعلیم پر بیٹی کا جہیز بیچ رہی ہے، تو پھر سمجھ لو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم اپنے راستے کو درست سمت کی جانب بڑھا رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ قرآن کہتا ہے گھبرانا نہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پھر فتح نصرت عزت تمہاری ہے۔ لیکن آج چھوٹے چھوٹے ملک ہمیں للکار رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ادارے ہمیں للکار رہے ہیں۔ چھوٹا سا اسرائیل پوری دنیا کے مسلمانوں کو یرغمال بنا چکا۔ وجہ یہی ہے کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، دنیا سے بھیک مانگیں گے۔ چھوڑ دو دنیا کو، ہم اپنے رب کے حضور مصطفیٰ پاک کا وسیلہ پکڑ کے خیر مانگے۔ اللہ کی قسم ہے اللہ ہم پر کرم دوں فرمائے گا، زمین سونا اگلے گی، آسمان رحمتوں کے بادل برسائے گا۔ یہی سبق ہم نے یاد کرنا ہے جو ہمیں یورپ سے پڑھ کر، ماں کی جھولی سے دین لے کر یورپ گیا، اور یورپ سے پڑھ کر آ کے بھی کہہ رہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ کا خاک مدینہ۔ آخر میں اقبال نے ایسی کنکلیوژن کی اور ایسا کمال کر دیا کہ محمد سے وفا ہم تیرے ہیں، یہ جماعت چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ پارٹیاں رکھو، لیڈر رکھو، جماعت رکھو، تعلق رکھو، مسلک رکھو، لیکن جب بات نبی کی عزت کی عظمت کی آ جائے پھر دنیا کو بتاؤ سب کچھ بعد میں ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تمام حضرات کو